Assalamu alaikum to you all. This is Majid Imam Jokyo and we are going to talk about the ideology of Pakistan. پاکستان کی آئیڈیالوجی آخر یہ ہے کیا؟ پاکستان کی آئیڈیالوجی ہر اسٹوڈنٹ کا یہی مسئلہ ہے کہ اسے ٹو نیشن تھیوری بھی سمجھ آ جاتی ہے، پاکستان اسٹڈیز کے تمام ٹاپکس اسے سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن آئیڈیالوجی آف پاکستان اسے بہت ہی ایک کمپلیکس ٹاپک لگتا ہے. پھر بار بار مختلف بکس سے ریڈنگ کرنا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک پریشر مائنڈ پہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ آج ہم اس اہم ٹاپک پر پاکستان اسٹڈیز کے اس اہم ٹاپک پر بات کریں گے اور ڈسکس کریں گے کہ آخر آئیڈیالوجی ہے کیا، پھر آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے. بیکاز جب آپ پاکستان کی آئیڈیالوجی سمجھیں گے تو اس کے بعد ہی آپ دوسرے ممالک کی آئیڈیالوجی بھی سمجھ پائیں گے. بیکاز اسٹیٹس جو ہوتی ہیں ان کی اپنی اپنی آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں. اگر اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی نہیں ہوگی تو اسٹیٹ کا کوئی پرپز نہیں بنتا. تو اس لیے ہر اسٹیٹ کی ایک کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی ضرور ہوتی ہے. تو آج ہم پاکستان کی آئیڈیالوجی کی بات کریں گے، لیکن اس پر ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ویور ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز جو نئی آئیں گی پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچ سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان اسٹڈیز، پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، ہسٹری، لا کے اسٹوڈنٹ ہیں یا انٹرمیڈیٹ لیول یا میٹرک لیول میں ہیں تو بورڈ کے ایگزام میں پاکستان اسٹڈیز آپ کا کمپلسری سبجیکٹ ہوگا. تو اس لیے پاکستان اسٹڈیز کے بارے میں جو ہے وہ مختلف ٹاپکس پر جو ہے وہ اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو سکے، تو اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. لیکن پاکستان کی آئیڈیالوجی سمجھنے سے پہلے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از آئیڈیالوجی ایکچولی. آئیڈیالوجی ہے کیا؟ تو آئیڈیالوجی ہے کیا یہ سمجھنے کے لیے آئیڈیالوجی جو ٹرم ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ اس کا اوریجن کیا ہے. بیکاز چیزوں کا جب تک آپ اوریجن نہیں سمجھ پائیں گے تب تک آپ ان کے جو ہے وہ کانسیپٹس آپ کے مائنڈ میں کلیئر نہیں ہوں گے. تو آئیڈیالوجی دو الفاظ کا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مجموعہ ہے دو الفاظ کا، ایک آئیڈیو اور دوسرا لوگوس. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ الفاظ تو انگلش کے الفاظ لگتے ہیں. جی ہاں، بالکل انگلش سے ملتا جلتا لفظ آئیڈیو، یہ گریک زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں آئیڈیاز. اینڈ لوگوز از آلسو اے گریک ورڈ which means science. تو آپ نے کیا سمجھا؟ کیا ہے آئیڈیالوجی؟ It is simply a science of ideas. پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے تو لیٹس ڈسکس. سائنس آف آئیڈیاز مینس کہ سمپلی آئیڈیالوجی جو ہے اٹ از اے سیٹ آف بلیفس. یہ بلیفس کا ایک سیٹ ہوتا ہے، مجموعہ ہوتا ہے، کلیکشن ہوتی ہے. آئیڈیالوجی کبھی بھی ایک بلیف کے ساتھ جو ہے وہ آپ نہیں بنا سکتے یا نہیں جو ہے وہ اس کا تصور کر سکتے. بیکاز آئیڈیالوجی کو کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس کے وہ جو ہے مختلف بلیفس کا مجموعہ ہوتی ہے، سیٹ آف بلیفس. لیکن صرف اس میں بلیفس نہیں آتے. It can be a set of beliefs, it may be a set of values, dogmas, doctrines, goals, practices. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آئیڈیالوجی بناتی ہیں. تو we can say that ideology is actually a part of culture. یہ ایک سوسائٹی کے کلچر کا جو ہے وہ حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ جب تک آئیڈیالوجی جو ہے وہ
کسی سوسائٹی کے کلچر کا حصہ نہیں بنتی تب تک جو ہے وہ آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے وہ امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ تھا آئیڈیالوجی کا کانسیپٹ. آئی ہوپ کہ آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ بیسیکلی 2 گریک ورڈ سے مل کر بنا ہے, آئیڈیو اینڈ logos. Ideo means ideas, logos means science. It is a science of ideas, beliefs, values, dogmas, doctrines, goals, objectives of any group of people. Okay, so let's move to the ideology of پاکستان. سب سے کمپلیکس ٹاپک سمجھا جاتا ہے لیکن اٹ از ویری ایزی. آئیڈیالوجی آف پاکستان سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان از such an ideology which aims at the implementation of Islamic teachings and injunctions of the Holy Quran and the Sunnah. آئیڈیالوجی جو پاکستان کی ہے وہ اس کا سول جو پرپز ہے, جو سول اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں جو قرآن اور حدیث میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں ان کو ریئل لائف میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا. اب ریئل لائف میں جو ہے وہ ان کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے یہ ایک الگ بات ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ واٹ از دا آئیڈیالوجی آف پاکستان, کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان آخر ہے کیا. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ از an ideology which aims at the implementation of Islamic teachings and the injunctions of the Holy Quran and the Sunnah in the practical life of the Muslims of Pakistan. تو یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے, لیکن اسے ہم تھوڑا جو ہے وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے بیسیکلی اس کا اوریجن کیا ہے. بیکاز چیزوں کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اوریجن جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا تب تک چیزوں کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا اٹ از ڈیفیکلٹ. تو اس کے اوریجن میں ہم جائیں گے تو سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بتایا جو کہ 2 نیشن تھیوری پہ تھی, جس میں میں نے آپ کو 2 نیشن تھیوری کی جو ریئلٹی ہے اس کو میں نے اس لیکچر میں بیان کیا. تو اس میں نے البیرونی کا ذکر کیا تھا کہ البیرونی جو تھا اس نے بھی 2 نیشن تھیوری کے بارے میں بات کی تھی. تو سیم از دا کیس وتھ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان. جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اسے جو ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ ایک اولڈ آئیڈیالوجی آپ کہہ سکتے ہیں کہ البیرونی جو تھا اس نے بھی اشارے میں جو ہے وہ اپنے جو ورکس جو تھے اس کے البیرونی کے اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ چیز بیان کی کہ جو ہے وہ جب انہوں نے انڈیا وزٹ کیا تو ہندوز اور مسلمس کے جو ہے وہ جو رہن سہن کے طریقہ کار تھے دے ور ڈیفیکلٹ اور ڈفرینٹ. تو جب انہوں نے ان کو ڈفرینٹ پایا, مختلف پایا, تو انہوں نے اس اپنی بک میں جو ہے وہ یہ بیان کیا کہ اٹ سیمڈ ڈیفیکلٹ فار دا مسلمس آف انڈیا ٹو لیو وتھ ہندوز. تو ہندوز کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ مسلمس جو ہیں جو انڈیا کے ان کا رہنا کچھ ڈیفیکلٹ سا لگتا ہے. بیکاز انہوں نے جو ہے وہ اپنی بک میں لکھا کہ ہندوز جو تھے وہ مسلمس کو پولیوٹیڈ ہیومنس سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ ایٹنگ, ان کے ساتھ انٹر میریجز, ان کے ساتھ ڈرنکنگ, یہ ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ پروہیبٹڈ تھیں ہندو سوسائٹی میں.
اس کے بعد اگر ہم آئیں تو بہت سارے جو ریولیوشنری تھنکرز تھے یا رائٹرز تھے یا فلاسفرز تھے یا ریلیجس جو کیرسمیٹک لیڈرز تھے، انہوں نے بھی آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اس کی اشارے میں جو ہے وہ اپنی پریچنگس میں یا اپنے ورکس میں، اپنی ٹیچنگس میں جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ہم آئیں گے علامہ محمد اقبال پر، لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان کے کیا ویوز تھے۔ سر سید احمد خان بیسیکلی جو تھے، انہوں نے 2 نیشن تھیوری دی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سر سید although he was opposing the idea that the Muslims constituted a separate community، لیکن بعد میں جب انہوں نے جو ہے وہ یہ بات ریئلائز کی کہ ہندوز جو تھے وہ ایک ڈومیننٹ میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمس کو سپریس کر رہے تھے، تو پھر انہوں نے اس بات کو ریئلائز کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو مسلمس ہیں they constitute a separate nation in the subcontinent۔ تو انہوں نے پہلے جو ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے پھر جو ہے وہ کہا کہ اب بھائی یہ دو مختلف کمیونٹیز ہیں، تو دے شوڈ لیو سیپریٹلی۔ تو اس کے بعد اگر ہم آئیں تو علامہ محمد اقبال اپنی پوئٹری میں انہوں نے جو ہے وہ 2 نیشن تھیوری، آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ ساری چیزیں اپنی پوئٹری میں بیان کی۔ کس طرح بیان کی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ان کا جو ہے وہ ایک بہت ہی سیلیبریٹڈ جو شعر ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں تو محفل انجم بھی نہیں۔ اس سے وہ یہ بات کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ ایک بہت ہی افیکٹو فورس ہے اگر آپ کی نیشن کی کریشن میں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ریلیجس انسٹیٹیوشن ہے، it is a dominant institution of our society، اسپیشلی ساؤتھ ایشین سوسائٹی جو ہے، اس میں ریلیجن جو ہے وہ ایک بہت ہی طاقتور جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے۔ بیسیکلی جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے، اس میں نیشنز جو ہیں وہ ریلیجن کے بیس پر جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جذب باہم جو نہیں تو محفل انجم بھی نہیں، یعنی کہ آپ اگر ایک قوم کے ایک مذہب رکھنے کے باوجود جو ہے وہ آپس میں انٹرمنگل نہیں ہوتے، آپس میں جو ہے وہ گھل مل نہیں جاتے، اپنے مفادات کی خاطر ایک نہیں ہوتے، تو پھر جو ہے وہ آپ کی جو میجسٹی ہے، آپ کی جو گلوری ہے وہ ناممکن ہے۔ کیونکہ اگر انہوں نے مثال دیا ہے اس شعر میں کہ اگر ستارے جو ہیں وہ بھی اگر جو ہے وہ ساتھ میں گل مل نہ جائیں تو تب تک جو ہے وہ ان کی رنگینی بھی کوئی اتنی خوب نہیں لگتی۔ تو یہ ایک بڑا ہی اہم جو علامہ اقبال کا شعر تھا، اس کے تھرو میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کیا کہ ہاؤ علامہ محمد اقبال educated the ideology and the 2 nation theory of Pakistan, and the 2 nation theory that is the base of Pakistan۔ تو اس سے آگے ہم آئیں تو قائد اعظم محمد علی جناح، فاؤنڈر آف پاکستان، ان کا بھی جو ہے وہ جو سچویشن تھی وہ سر سید احمد خان سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ ہی واز دا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ جو قائد اعظم تھے وہ ایمبیسڈر مانے جاتے تھے ہندو مسلم یونٹی کے، لیکن جب بعد میں ان کو بھی ریئلائز ہوا کہ جو مسلمس ہیں وہ ہندوز کے ساتھ جو ہے وہ
نہیں رہ سکتے تو پھر انہوں نے اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو وہ چینج کیا، بلکہ پورا اپنا مائنڈ چینج کیا آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جو ہے وہ انہوں نے اپوز کرنے ٹو نیشن تھیوری کو اپوز کرنے کے بعد جو ہے وہ جب ان کو ریئلائز ہوا یہ کہ ہندوز جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ میجورٹی ہیں، تو پھر انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ کیا تھا، اور پھر جو ہے وہ اس کے نتیجے میں جو آئیڈیالوجی آف پاکستان تھی ان کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا، اینڈ ہی بیکیم دا فاؤنڈر آف دا نیولی کریٹڈ اسٹیٹ آف پاکستان ان دا سب کانٹیننٹ۔ تو یہ مکمل طور پر جو ہے وہ ایک پاکستان کی آئیڈیالوجی کی ایکسپلینیشن تھی۔ آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا، اینڈ جو دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان موومنٹ پر ایک سیریز جو ہے وہ لا رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس سیریز کو آپ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، تاکہ وہ سیریز آپ سے مس نہ ہو جائے، پاکستان موومنٹ کی جو ہم سیریز لا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، دیٹس آل فار ٹوڈے۔ آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔